سامعین محترم، اچھے انسان کو اچھائی کے بدلے رسوائی کیوں ملتی ہے؟ اچھے انسان کو خوشحالی کی بجائے تنگ دستی کیوں ملتی ہے؟ اچھے انسان کو خوشیوں کی بجائے غم کیوں ملتی ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا ہی کیوں ہوتا ہے؟ وہ جو سب کے لیے آسانی بنتا ہے، آخر اس کی زندگی مشکل کیوں ہو جاتی ہے؟ جو چپ چاپ رہتا ہے، جو برداشت کرتا ہے، جو دعا دیتا ہے، وہی آخر سب سے زیادہ روتا کیوں ہے؟ آخر کیوں وہ لوگ خوشحال ہیں جو ظلم کرتے ہیں، اور وہ روتے ہیں جو حق پر چلتے ہیں؟ کیا کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ جب تم سب کے لیے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہو تبھی سب تم سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ محترم ناظرین، سامعین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب اللہ اپنے کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ارد گرد کے سہارے توڑ دیتا ہے۔ وہ جن چہروں پر بھروسہ کرتا ہے وہی چہرے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ جن ہاتھوں کو اپنی ڈھال سمجھتا ہے وہی ہاتھ ایک دن اسے دھکیل دیتے ہیں۔ ان کی کامیابیاں، اس کے خوف، اس کی خوشیاں سب جیسے کسی نادیدہ طاقت کے ہاتھوں ایک ایک کر کے چھین لی جاتی ہیں۔ ظاہری آنکھ کو لگتا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ برا وقت ہے، مگر دراصل وہ اللہ کا قرب پروگرام شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ کبھی سوچا تم نے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو نبی تھے، جن کے گھر میں نعمتوں کا دریا بہتا تھا، اچانک سب کچھ کیوں چھن گیا؟ مال گیا، اولاد گئی، صحت گئی، مگر ایمان نہیں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان سے ناراض نہیں تھا، بلکہ انہیں اس مقام صبر پر فائز کرنا چاہتا تھا جہاں صرف خاص بندے پہنچتے ہیں۔ یہی راز ہے، اللہ برا نہیں کرتا، وہ بلند کرتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ اچھے انسان کے ساتھ برا ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ اسے چنا ہوا راستہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ جس طرح سونا بھٹی میں ڈالے بغیر خالص نہیں بنتا، اسی طرح نیک انسان آزمائشوں کے بغیر اللہ کا خاص نہیں بنتا۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں دنیا کے ہجوم سے کاٹ کر تنہائی میں لے جاتا ہے تاکہ وہ صرف اسی کو پکارنا سیکھے، وہ انسان سے نہیں خالق سے مانگنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، جب تمہارے ساتھ سب کچھ برا ہونے لگے سمجھ لو اللہ تمہیں خود اپنے قریب لانے لگا ہے۔ یہ وہ برا وقت نہیں ہوتا، یہ دراصل دعوت قرب ہوتی ہے، مگر انسان اسے سمجھ نہیں پاتا۔ دیکھو نا، دنیا کی نظر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوا۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا دیا گیا، قید خانہ ملا، مگر اللہ کی نظر میں وہ کنواں دراصل بادشاہت کی سیڑھی تھا، وہ قید خانہ دراصل وحی کا دروازہ تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے، ان سے کہنا کیوں وہ اچھے نہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں دکھ کے پردے میں چھپا دیتا ہے تاکہ لوگ انہیں عام نہ سمجھے، کیونکہ جو روح اللہ کے قریب ہوتی ہے دنیا اس سے دور ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کبھی تم نے سوچا ہے کہ اللہ بعض لوگوں کو دوسروں کے لیے آئینہ کیوں بنا دیتا ہے؟ کچھ لوگ خود دور درد سے گزرتے ہیں تاکہ باقی لوگ ایسا سیکھ سکیں، کچھ لوگ روتے ہیں تاکہ دنیا کو رونا آ جائے، کچھ لوگوں کی زندگی زخموں سے بھری ہوتی ہے تاکہ باقیوں کو شفا کا مطلب سمجھ آ جائے۔ یہی اچھے لوگ ہیں جن کے ساتھ بظاہر برا ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ وہی ہے جن کے دکھوں کے ذریعے اللہ دوسروں کے ضمیر کو جگاتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو سبق بنا دیتا ہے تو یہ اس پر ظلم نہیں، یہ اس پر اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے یہ بندہ صبر کر لے گا، یہ بندہ ٹوٹ کر بھی میں راضی ہوں کہہ دے گا۔ دنیا ہمیشہ دیکھتی ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے، مگر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہی اچھے لوگ دنیا کو اچھائی کا مطلب سکھاتے ہیں۔ اگر کبھی تمہیں لگا کہ تمہارے ساتھ ناحق ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس امتحان میں ہو جس کے نتیجے میں تم دوسروں کے لیے روشنی بننے والے ہو۔ اللہ کبھی بھی کسی کے صبر کو ضائع نہیں کرتا، وہ بس اس کے صبر کو دوسروں کے لیے مثال بنا دیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے دکھ سے مرہم بن جاتے ہیں، کچھ اپنی خاموشی سے درس دے دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ دنیا برا کرتی ہے، مگر اللہ انہیں اپنی نشانیوں میں شامل کر لیتا ہے۔
اللہ کے نزدیک اچھا انسان وہ نہیں جو دعویٰ کرے کہ میں نیک ہوں، بلکہ وہ ہے جو دکھ سہ کر بھی نیکی چھوڑے نہیں۔ اچھے انسان کو آزمائش اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اس کے ایمان کی چمک دوسروں کو راستہ دکھائے۔ کبھی تم نے چراغ کو جلتے دیکھا ہے؟ وہ روشنی دیتا ہے مگر خود جل رہا ہوتا ہے۔ اچھے انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی راتیں روشن کرتے ہیں مگر ان کی اپنی راتیں تنہائیاں جلاتی ہیں۔ ان کی مسکراہٹ کے پیچھے زخم چھپی ہوتی ہیں مگر وہ ان زخموں کو شکر سے سہ لیتے ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے کہ دنیا کو صبر سکھا دے تو وہ کسی صابر کو آزما لیتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کہ انسانیت کو معافی سکھائے تو وہ کسی دل والے پر ظلم ہونے دیتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو دکھوں میں ایمان باقی رکھنے کا ہنر دکھائے تو وہ کسی مخلص بندے کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہی تو اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں کو عام دکھ دیتا ہے تاکہ عام لوگ اس کے خاص علم کو پہچان سکے۔ اچھے انسان کے ساتھ برا اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا کے سامنے اس کی اصلی چمک ظاہر ہو۔ جیسے رات کے اندھیرے میں ہی ستارے نظر آتے ہیں، ویسے ہی دکھ کے اندھیرے میں ہی ایمان کے چراغ پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے اگر وہ اس بندے کو دکھ نہ دے تو یہ دنیا کبھی اس کا نور نہیں دیکھ سکے گی۔ یہ دنیا کبھی اس کا نور نہیں دیکھ سکے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے۔ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کا امتحان زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول دل ہلا دینے والا ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا کو اس کے خلاف کر دیتا ہے تاکہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ سمجھتا ہے کہ سب ختم ہو گیا مگر دراصل وہیں سے اللہ اس کی نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ تمہارے ساتھ اگر برا ہو رہا ہے تو ڈرو نہیں، کیونکہ برا وہ ہوتا ہے جسے اللہ چھوڑ دے، اور اگر تمہارے آنسو اللہ کے سامنے بہہ رہی ہے، تمہارا دل اس کے سامنے خالی ہو رہا ہے، تمہارا درد اسی کے در پر بکھر رہا ہے، تو جان لو تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہو رہا۔ تمہیں چنا جا رہا ہے، تمہیں اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی محبت کے راز کو سمجھ سکو۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں دنیا والوں کے طنز کا نشانہ بنا دیتا ہے تاکہ تمہیں ان کے قہقہوں سے بے نیاز کر دے۔ وہ تمہیں لوگوں کے دھتکارنے کے بعد اپنے در پر بلا لیتا ہے۔ وہ تمہیں ذلیل نہیں کرتا، وہ تمہیں اپنی محبت کے لائق بناتا ہے۔ یاد رکھو جن راستوں پر اللہ اپنے بندوں کو چلاتا ہے وہ ہمیشہ نرم نہیں ہوتے، وہ راستے پتھریلے بھی ہوتے ہیں مگر وہ سیدھے عرش کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ اچھے انسان کے ساتھ برا اس لیے ہونے دیتا تاکہ وہ اس کی روح جھکنا سیکھے۔ کچھ لوگ عبادت سے نہیں تکلیف سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کچھ لوگ کتابوں سے نہیں غموں سے ایمان سیکھتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی تمہارے اپنے لیے وہ سب بند کر دیتا ہے جس پر تم بھروسہ کرتے ہو تاکہ تم صرف اسی پر بھروسہ کرنا سیکھو، اور جب تم صرف اسی کے ہو جاتے ہو تب وہ تمہیں وہ مقام دیتا ہے وہ کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہوتا۔ یاد رکھو اللہ کے راز عام عقل سے نہیں سمجھے جا سکتے۔ وہ جس بندے پر اپنی توجہ کرتا ہے اس کے گرد دنیا کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم صرف ایک دروازہ دیکھو، وہ دروازہ جو اس کے عرش کی طرف کھلتا ہے۔ تمہارے ساتھ برا نہیں ہو رہا، تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، اور اللہ کے امتحان میں فیل وہ نہیں ہوتا جو روتا ہے بلکہ وہ ہوتا ہے جو شکایت کرتا ہے۔ اگر تم روتے بھی ہو مگر زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے تو سمجھ لو تم کامیاب ہو گئے۔ اللہ تمہیں توڑتا ہے تاکہ تم نرم ہو جاؤ، وہ تمہیں چھینتا ہے تاکہ تمہیں یقین ملے، وہ تمہیں گراتا ہے تاکہ تمہیں سجدے کا سلیقہ آئے، اور جو سجدے میں گرنے کا سلیقہ سیکھ گیا وہ کبھی ہارتا نہیں، وہ بندہ اللہ کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا دل دنیا سے نہیں اپنے رب سے جڑا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی مسکراہٹوں سے دوسروں کے زخم بھرتے ہیں اور بدلے میں خود زخم کھا لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی زندگی امتحان بن جاتی ہے تاکہ دنیا کو ایمان کی تصویر دکھائی جا سکے۔ وہی اچھے لوگ ہیں جن کے ساتھ بظاہر برا ہوتا ہے لیکن قیامت کے دن جب پردے اٹھیں گے تب پتہ چلے گا کہ جنہیں دنیا ہارا ہوا کہتی تھی
वही अल्लाह के तख्त के करीब बैठे होंगे। अच्छे इंसान को दुनिया में हमेशा गलत समझा जाता है क्योंकि वो झूठे निज़ाम का हिस्सा नहीं बनता। वह वही बात कहता है जो सच होती है और सच हमेशा तीर बनकर जालिम के दिल में चुभता है। याद है हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु का सफ़र करबला ज़ाहिरी तौर पर यह सानिहा तारीख़ का सबसे बड़ा बुरा वाक़या लगता है, मगर हकीकत में वह वाक़या इंसानियत के माथे का सबसे बड़ा ताज है। अल्लाह ने उनके खून से हक़ व बातिल का फ़र्क वाज़े किया। इसी तरह जब आज कोई अच्छा इंसान रुसवा होता है, तन्हा होता है, टूट जाता है, समझ लो अल्लाह उसे उस मकाम पर ले जा रहा है जहाँ इज्जत दुनिया की नहीं अर्श की होती है। और हाँ, ये भी याद रखना, अल्लाह की मोहब्बत अक्सर दुख की ज़ुबान में बोलती है। जब वह तुम्हें रुला रहा होता है वह तुम्हें सुना भी रहा होता है, जब वह तुम्हें छीन रहा होता है वह तुम्हें साफ भी कर रहा होता है, जब वह तुम्हें गिरा रहा होता है वह तुम्हें झुकने का सलीका सिखा रहा होता है, और जब तुम झुक जाते हो तब वह तुम्हें चुनता है। यही वह राज है जिसे दुनिया नहीं समझती कि अल्लाह के महबूबों पर हमेशा आसानियां नहीं आती, बल्कि दुख की चादर उड़ा दी जाती है ताकि वह बाकी दुनिया से मुख्तलिफ पहचाने जाएं। क्योंकि जिनके सीनों में अल्लाह की मोहब्बत समा जाती है उनके नसीब में दुनिया की राहत नहीं बल्कि दिल की तहारत लिखी जाती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डाल देता है ताकि उसकी नेकी खालिस हो जाए। तिरमिजी। तो अब जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, लोग तुम्हें धोखे दे रहे हैं, कि रिज्क तंग हो रहा है, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो रो लेना मगर गिला मत करना, क्योंकि तुम्हारी आजमाइश दरअसल अल्लाह की पसंदीदगी की अलामत है। तुम पर जो वक्त आया है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए आया है। ये वह अमल है जिसमें अच्छे इंसान का दिल सोने की तरह खालिस कर दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों से दुनिया छीन लेता है ताकि वह सिर्फ उसी के हो जाए। जब सब रिश्ते, सब उम्मीदें, सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो बस एक दिन एक दरवाज़ा खुला रहता है, सजदे का दरवाज़ा, और जब वह दरवाज़ा खुलता है तो इंसान रोता नहीं जीता है। ये वो लम्हा होता है जब बुरा वक्त बेहतरीन दुआ में बदल जाता है और दुख सबसे बड़ी नियामत बन जाता है। यह है अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदों की कहानी। दुनिया कहती है उनके साथ बुरा हो, मगर अर्श कहता है ये तो हमारे करीब आ गए, क्योंकि अल्लाह के हिसाब पर बुरा वक्त दरअसल मोहब्बत का वक्त होता है। अल्लाह कभी किसी अच्छे इंसान को इसलिए नहीं तोड़ता कि वह उससे नाराज है, बल्कि इसलिए कि वह उसे अपनी मोहब्बत के काबिल बना रहा होता है। यह वह राज है जो दुनिया के शोर में खो गया। लोग समझते हैं कि दुख, महरूमी, नाकामी, रुसवाई ये सब सजा है। नहीं नहीं, कभी कभी ये सब अल्लाह की गोद होती है जिसमें वह अपने बंदे को झुकने का सलीका सिखाता है। जो इंसान हमेशा मुस्कुराता है, जब वह रोने लगता है तो समझ लो कि अल्लाह उसके करीब आ गया है, क्योंकि खुशियों में तो सब याद आते हैं मगर दुख में सिर्फ अल्लाह याद रहता है। अच्छे इंसान के साथ बुरा इसलिए होता है कि उसके बातिन को चमक दी जाए। देखो सोना जब आग में डाला जाता है तो वह जलता नहीं, खालिस होता है। अल्लाह के बंदे भी ऐसे ही हैं, वह दुखों की भट्टी में डाले जाते हैं ताकि उनके अंदर का जंग उतर जाए। दुनिया के लिए वह जलते हैं मगर अल्लाह के लिए वह निखरते हैं। कभी कभी अल्लाह तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम गुरूर से पाक हो जाओ, कभी वह तुम्हें गिरा देता है ताकि तुम सजदे की लज्जत दोबारा पा सको, कभी वह तुम्हें रुसवा करता है ताकि तुम सिर्फ उसके सामने झुकने के काबिल बनो। लोग पूछते हैं अच्छे लोगों को तकलीफें क्यों, मगर वह ये नहीं समझते कि नेकी के बाद जो दुख मिलता है वह कबूलियत की मोहर है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम नेकी करो और उसके बदले में बुराई पाओ तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी अल्लाह के यहाँ मकबूल हो गई है। सुबहान अल्लाह। इस कौल में वह दरवाज़ा खुलता है जिसके आगे अकल के कदम रुक जाते हैं। मतलब यह है कि जिस नेकी पर दुनिया तुम्हें सजा दे, उस नेकी पर अल्लाह तुम्हें जजा दे रहा होता है। अल्लाह अपने खास बंदों के रास्ते कांटे नहीं बिछाता, वह उनके कदम मजबूत करता है। मुसीबत उनके लिए अजाब नहीं, तराश खराश का अमल है।
جیسے سنگ مرمر کو تراشا جائے تو وہ مسجد کا ستون بنتا ہے، ویسے ہی اللہ اپنے محبوب بندے کو آزمائشوں سے تراشتا ہے تاکہ وہ صبر کی علامت بن جائے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں زمین پر گراتا ہے تاکہ تم سجدے کا مطلب سمجھ سکو، کبھی وہ تم سے چھین لیتا ہے کہ تاکہ تم اس کی یاد میں لوٹ آؤ۔ وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں کرتا، وہ تمہارے ہاتھ خالص کرتا ہے۔ دکھوں کا مطلب یہ نہیں کہ تم بدقسمت ہو، دکھ اس بات کا اعلان ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ غور کرو، محبت کا معیار مصیبت ہے، راحت نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سکون اللہ کی رضا ہے، مگر اصل رضا اس صبر میں ہے جو تڑپ کے بعد بھی زبان سے الحمدللہ نکلوائے۔ وہ بندہ جسے ہر کوئی چھوڑ دے اور پھر بھی وہ کہے اللہ میرے ساتھ ہے، سمجھ لو وہ اللہ کا خاص ہے۔ اچھے انسان کو رسوائی نہیں ملتی، وہ بس دنیا کے ترازو میں پرکھا نہیں جا سکتا۔ دنیا کے معیار کمزور ہیں، وہ دولت، عہدہ، عزت سے ناپتی ہے، مگر اللہ کے ترازو میں وزن نیت کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ انسان قیمتی ہے جو محرومی میں بھی شکر کرے، گمنامی میں بھی نیکی کرے اور تنہائی میں بھی کسی کے لیے دعا کرے۔ جو شخص اپنے زخم چھپا کر دوسروں کو مسکراہٹ دیتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ عرش کے قریب ہے۔ اللہ اچھے بندے کو صبر کے میدان میں اس لیے کھڑا کرتا ہے تاکہ دنیا کو دکھائے کہ ایمان صرف زبان کا نہیں، دل کا بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں خاموش کر دیتا ہے تاکہ تمہیں خود سے ہم کلام کر سکے۔ وہ تمہارے رونے کو اپنی رحمت سے ڈرتا ہے، تمہارے صبر کو اپنے قدرت سے نوازتا ہے۔ اچھے لوگوں پر برا وقت اس لیے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دکھوں کے پردے میں چھپا کر اپنی امان میں لے لیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ برباد ہو گیا، مگر دراصل وہ محفوظ ہو گیا۔ اللہ جسے آزماتا ہے دراصل اسے اپنے قریب لا رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو بندہ دنیا کی تکلیفوں سے ٹوٹتا ہے وہ اللہ کی محبت میں جڑتا ہے۔ اور یاد رکھو، کبھی کبھی وہ تمہیں دنیا سے کاٹتا ہے تاکہ تمہیں اپنے سے جوڑ سکے۔ اگر تم اچھے ہو پھر بھی تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری فائل اللہ کے دربار میں پہنچ چکی ہے۔ وہ تمہیں تیار کر رہا ہے کسی بڑے درجے کے لیے، کسی ایسے مقام کے لیے جو صرف صبر کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ جب زندگی تمہیں بے بس کر دے، جب راستے بند ہو جائیں، جب لوگ تمہیں چھوڑ جائیں اور جب قسمت تمہارے خلاف لگے، تب گھبرانا مت، آنسو پوچھ لو اور دل کے اندر ایک بات لکھ لو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنانا چاہتا ہے۔ ہاں، وہی اللہ جو سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں راحت کے بستر سے نہیں بلکہ تکلیف کی بستر سے جگاتا ہے۔ وہ نعمتیں نہیں چھینتا، وہ ہمیں واپس لینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم دنیا سے نہیں اس سے مانگو، وہ چاہتا ہے کہ تم دوسروں سے نہیں اس سے بات کرو۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو سمجھ لو ایک دروازہ کھلنے والا ہے، اللہ کی قربت کا دروازہ۔ رسوائی، ناکامی، تنگ دستی، محرومی، یہ سب اللہ کے قریب پروگرام کا حصہ ہے۔ تمہیں تو لگتا ہے کہ تمہارے نصیب میں اندھیرا لکھا گیا ہے، مگر اصل میں وہ تمہارے دل کو روشنی کے قابل بنا رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جب دنیا تمہیں توڑ دیتی ہے اللہ تمہیں گرتا ہے، جب دنیا تمہیں رسوا کرتی ہے اللہ تمہیں اپنے رضا کے قابل بناتا ہے۔ وہ تمہیں رلا کر اپنی طرف کھینچتا ہے، کیونکہ ہنسی میں انسان بھول جاتا ہے مگر آنسو میں یاد کرتا ہے۔ اس لیے اگر تم پر برا وقت آیا ہے تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت کی زبان سکھانا چاہتا ہے اور تمہارے دل کو اس قابل بنانا چاہتا ہے کہ اس میں صرف وہ سما جائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔